الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الطياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن الطياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضیٰ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس سے قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کروں، دل کی گہرائی سے دعا گو ہوں اللہ تعالی عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائیں، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں جو مسئلہ بنیادی طور پر عرض کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے راکب دوش نبوت، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے فضائل و مناقب اور میدان کربلا کے اندر ان کی المناک شہادت کے چند ضروری واقعات انشاءاللہ عرض کروں گا۔ میرے محترم دوستو، ان دنوں کے اندر ہر مبلغ و خطیب، ہر واعظ اپنے اپنے انداز کے اندر شہداء اسلام کو عموماً اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو بالخصوص خراج عقیدت پیش کرتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے ذمے یہ لازم اور واجب ہے کہ سیدنا حسین ابن علی، ان کے رفقائے کار اور دیگر شہداء اسلام کو ضرور خراج عقیدت پیش کیا جائے، کیونکہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مقدس خون کو دے کر گلشن اسلام کی آبیاری کی ہے۔ اگر آج ہمارے گھروں کے اندر محفوظ قرآن کریم موجود ہے، ہماری مساجد و مدارس کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر امام الانبیاء کا لایا ہوا دین محفوظ طریقے پر موجود ہے، اس حفاظت اسلام کے اندر جہاں مدرس کی تدریس، مقرر کی تقریر، خطیب کے بیان اور لکھنے والے کی تصنیف کا دخل ہے،
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں بڑھ کر شہداء اسلام کے مقدس لہو کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے ہمارے ایمان کو بچایا ہوا ہے، ان کی قربانیوں کے صدقے اللہ نے ہمیں محفوظ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حاضرین مکرم، ذرا میرے ساتھ تصورات کی دنیا میں چلیں۔ ایک ایسی شخصیت جس کے مریدین و محبین سامنے شہید ہو کر موجود ہوں، ایک ایسی شخصیت جن کے جوان سال بیٹوں کے لاشیں اس کی نظر کے سامنے موجود ہوں، ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت جن کے بھانجوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں سامنے موجود ہوں، جناب قاسم جیسی شخصیت کا لاشا موجود ہو، علی اکبر قربان ہو چکا ہو، حضرت جناب علی اصغر والد کی گود کے اندر جان آفری کے سپرد کر چکا ہو، مگر ان تمام حالات کے باوجود اس کی زبان پر کوئی بے صبری کا جملہ نہیں، اس کے عمل کے اندر کوئی خلاف سنت چیز نہیں۔ ان تمام پریشانیوں کے باوجود اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری یہ قربانی تو نے اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرما لی۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، یہ میرا معروض اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ سیدنا حسین ابن علی اور دیگر جماعت پیغمبر یہ صرف تاریخی لوگ نہیں، یہ قرآنی لوگ ہیں۔ ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے صرف تاریخ کافی نہیں، بلکہ بنیادی طور پر قرآن کریم کے دروازے پر آنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی موجودگی کے اندر آسمان سے اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا اور سید الکونین کی زبان سے حدیث طیبہ کا ارشاد ہوتا تھا۔ لہذا میں گزارش کروں گا تاریخ کو تیسرے نمبر پر رکھو، پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حضور کی حدیث، تیسرے نمبر پر تاریخ۔ اگر تاریخ کا کوئی واقعہ قرآن و حدیث کی تائید میں ہے ہم سر آنکھوں پر لیں گے، اور اگر تاریخ کا کوئی واقعہ قرآن سے ٹکراتا ہے یا حدیث پاک سے ٹکراتا ہے ہم اس واقعے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہیں، میں قرآن کریم پڑھوں۔ نہیں، اس طرح کام نہیں بنے گا، محبت سے اور ذوق سے۔ پروردگار عالم نے فرمایا انما یرید اللہ، میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، ماشاءاللہ بڑا دانا مجمع، سمجھنے والے مجمع، مگر ذرا زندہ دلی کا ثبوت دیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے کہو سبحان اللہ، اور ذرا ذوق سے سبحان اللہ، ایک مرتبہ بڑے پیار سے پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرا محبوب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ، غور کرنا ذرا میرے معروضات کی طرف۔ یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، اس آیت سے قبل حضور کی بیویوں کا ذکر، اس آیت کے بعد
امام الانبیاء کی بیویوں کا ذکر، اللہ فرماتے محمد کریم کی بیویاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، امام الانبیاء پر آیت کریمہ نازل ہوئی، غور کرنا سمجھنے کی بات ہے۔ میرے آقا نے جناب علی المرتضیٰ کو بلایا، سبحان اللہ، سیدہ زہرا کو بلایا، سبحان اللہ، پیارے حسن کو بلایا، سبحان اللہ، جناب حسین ابن علی کو بلایا، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نے اپنی رحمت والی چادر ان کے سروں پہ رکھی اور میرے محبوب نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، عرض کرتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہر ہو، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت، اس کو بھی پاک فرما دے، تھوڑا اونچا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے جو میری چادر کے نیچے ہے، جناب سیدہ فاطمہ، حضرت علی ابن ابی طالب، پیارے حسن، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ غور کرنا، ایک وہ جماعت ہے جنہیں قرآن اہل بیت کہہ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پیغمبر کی زبان اہل بیت کہہ رہی ہے۔ علاقے کے دوستو، چونکہ ہم دونوں دروازوں کے نوکر ہیں، جسے قرآن اہل بیت کہے وہ بھی عظمت و شان والے، جنہیں مصطفیٰ کی زبان اہل بیت کہے وہ بھی عظمت و شان والے۔ محبت سے کہیں جناب علی حضور کی اہل بیت، حضرت فاطمہ حضور کی اہل بیت، جناب حسن حضور کی اہل بیت، حضرت حسین حضور کی اہل بیت، جناب خدیجہ حضور کی اہل بیت، سیدہ عائشہ حضور کی اہل بیت۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ایک جماعت کو قرآن نے اہل بیت کہا، دوسری جماعت کو مصطفیٰ کی زبان نے اہل بیت کہا، وہ بھی ہماری آنکھوں کا نور، یہ بھی ہماری آنکھوں کا نور۔ آمنہ کے لال گھر کے اندر موجود، رحمت والی چادر اپنے بیٹوں کے سروں کے اوپر، بیٹی کے سر پر، داماد کے سر پر، ویر کے سر پر، ساتھ بیٹھی ہے حضور اکرم کی بیوی حضرت سیدہ ام سلمہ، کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے بھی چادر کے اندر داخل فرمائیں، یہ جو عظمت والی زبان بول رہی ہے مجھے بھی ذرا اس چادر کے نیچے داخل کریں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ام سلمہ انت علی خیر، تیرا تو بڑا مقام ہے، تجھے تو قرآن نے اہل بیت کہا ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، ہمارا ایمان ہے اگر ایک آنکھ کا نور عائشہ کی محبت، دوسری آنکھ کا نور جناب فاطمہ الزہرا کی محبت، ہمیں تو ایمان ملا ہے محمد کریم کی مکمل جماعت سے، لہذا سب کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک کے نبی امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اگر آپ چپ کریں گے مجھے شک پڑے گا۔ فرمایا میرا حسن میرا حسین بیشتی نوجوانوں کا سردار، میری بیٹی جناب فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار۔ میں کہا کرتا ہوں مولوی جی تو دعا مانگتے اللہ جنت دے، پیر صاحب تو دعا کرتے اللہ مجھے جنت دے، عالم صاحب تیری دعا ہے اللہ مجھے جنت دے۔ لوگوں کیا مقام ہے محمد کریم کے بیٹوں کا، تم اور ہم جنت مانگتے ہیں اور جنت کے سردار جناب حسن و حسین ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے سیدنا حسین ابن علی کے متعلق بے شمار فضائل و مناقب ارشاد کیے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب حسین ابن علی کی زبان کو چوستے تھے،
اور کبھی کبھی حضور اپنی زبان اپنے بچوں کو چسواتے تھے۔ امام الانبیاء آ رہے ہیں، ایک کندھے پر حضرت حسن ہے، دوسرے کندھے پر جناب حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ سامنے امیر عمر حاضر ہوئے اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ نعم المرکب، بڑی اعلیٰ سواری ہے، نعم المرکب، شاندار سواری ہے۔ حضور شب معراج جائیں براق سواری بنے، شب ہجرت جائیں صدیق سواری بنے، زہ مقدر یہ دونوں شہزادے جناب کی دوش پر، کندھوں پر سواری کر کے آ رہے ہیں۔ نعم المرکب، بڑی اعلیٰ سواری ہے۔ نبوت مسکرا پڑی، فرمایا عمر نعم الفارسان، اگر سواری شان والی ہے تو سوار بھی تو شان والے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے غلام فرماتے ہیں، آمنہ کے لال جب سفر سے واپس آتے، حضرت سیدہ خاتون جنت جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچوں کو تیار فرما کے نانے کے استقبال کے لیے روانہ فرماتی۔ جب آمنہ کے لال مدینہ طیبہ میں داخل ہوتے، سامنے اپنے شہزادوں کو دیکھتے، اپنی سواری مبارک کو بٹھا کر ایک بیٹے کو آگے بٹھاتے، دوسرے بیٹے کو پیچھے بٹھاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علاقے والوں ذرا تصورات کی دنیا میں چلیں، وہ کیا عجیب منظر ہوگا کہ آمنہ کے لال درمیان کے اندر، آگے بھی شہزادہ نبوت بیٹھا ہے، پیچھے بھی شہزادہ نبوت بیٹھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے ابا جان کے گھر حاضر ہوئی، تشریف فرما ہوئی، رات کا ٹائم تھا۔ جناب حسین ابن علی بیدار ہوئے اور فرمایا امی مجھے پانی پلاؤ۔ جس طرح میری بیٹی آپ کی بیٹیاں ماں باپ کے گھر آتی ہے ملنے کے لیے، سیدہ فاطمہ آئی ہوئی تھی رضی اللہ عنہا۔ بچے نے کہا امی مجھے پانی پلاؤ۔ سید الکونین ساقی کوثر خود اٹھے، فرمائے بیٹی آپ ٹھہر جائیں، میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید حضور اپنے نور بصیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے، کل میرے اس بیٹے نے میدان کربلا کی پیاس برداشت کرنی ہے، آج نبوت اپنے رحمت والے ہاتھوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو پانی پلائے۔ غور کیجئے، حضرت حسین ابن علی جناب حسن یہ وہ عظمت والے لوگ ہیں کہ ان کی تعظیم صرف حضور نہیں کرتے، حضور کے صحابہ بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ امت کی عظیم شخصیت ہے جناب ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کے پاس علاقہ تیلسان کی اعلیٰ قسم کی دو چادریں آئیں۔ ذہن میں ہے یہ کیسے تقسیم کریں، تو آپ نے حضرت حسن اور جناب حسین کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بچے رسول کے بیٹے ہو، یہ دونوں اعلیٰ چادریں میں آپ کو دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے گزارش کی امیر المومنین یہ چادر کسی بڑے حضرات کو بھی دے سکتے تھے۔ جملہ سنیے اور خاندان نبوت کے ساتھ ابو بکر صدیق کی محبت کا اندازہ کیجئے۔ فرمانے لگے او میرے دوستو، اگر یہ چادر میرے بچے پہنیں گے میرا دل خوش ہوگا، نبوت کی اولاد پہنے گی روضے کے اندر مصطفیٰ کا دل خوش ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو چادر پہناؤں تاکہ امام الانبیاء مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت جناب صدیق اکبر کا دور، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت جناب حسن بڑے شہزادے مسجد نبی کے سین کے اندر باہر کھیل رہے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر
پیار اور محبت کے اندر آگے بڑے شہزادے کو گلے لگانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاڈ والا بچہ، ناز والا بچہ، اس کے ملنے کے کچھ اپنے انداز ہوتے ہیں۔ آئے جناب صدیق، حضرت حسن محبت کے اندر ادھر تشریف لے گئے، صدیق ادھر سامنے آئے، آپ ادھر تشریف لے آئے۔ علماء لکھتے ہیں آخر جناب صدیق اکبر نے حضرت حسن کو اٹھا کر گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور کہنے لگے حسن تو بے شک بیٹا علی کی ہے لیکن شکل نبی کی ہے، تیرے چہرے کو دیکھ کر امام الانبیاء کا چہرہ مہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی محبت۔ آئیے جناب عمر کا حال دیکھو۔ گزشتہ جمعہ شاید میں نے یہ عرض کیا ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر سن لو۔ حضرت عمر کے دور کے اندر اللہ نے ایران کو فتح کروایا۔ شہنشاہ ایران یزدجر کے محلات کی کالینے، اس کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والے سونے کے کنگن، اس کے دراہم و دنانیر حضرت عمر کے سامنے مسجد نبوی کے اندر پڑے ہیں، اور اس کی بیٹی جس کا نام بی بی شہر بانو ہے، یہ یزدجر شہنشاہ ایران کی بیٹی ہے، قید ہو کر حضرت عمر کے پاس موجود ہے۔ غور سے سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یہ عظمت والے گھر کی بچی ہے، اگر میں ایک کو دیتا ہوں تو دوسرا ناراض ہوگا، کیونکہ بدری صحابہ موجود ہیں، بیعت رضوان والے موجود ہیں، سابقین اولین موجود ہیں، یہ اگر میں ایک فرد کو دیتا ہوں تو دوسرا ناراض ہوگا، کیسے فیصلہ کریں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو پیغام بھیجا کہ آپ سے مشاورت کرنی ہے، تشریف لے آئیں۔ لوگوں، میں آپ کے مسلک کا خادم ہوں، پوری زندگی یہی پڑھتے پڑھاتے گزری۔ ایک جملہ میرا مرتے دم تک یاد رکھنا کہ اگر ابو بکر کی شان سن کر تمہاری پیشانی کے اوپر خوشی کے آثار ہوں اور جناب علی کی شان سن کر تمہارے چہرے پر وہ آثار ظاہر نہ ہوں تو اپنے ایمان کی فکر کرنا، شاید ابھی تمہارا ایمان ناقص ہے کہ حضرت علی کی شان سن کر چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے وہ سارے فرمان سچے ہیں جو حضور اکرم نے جناب حیدر قرار کے متعلق فرمائے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ارحم امتی بے امتی، میری تمام امت میں سے میری امت کے اوپر زیادہ رحم کرنے والے کا نام ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، واصدقہم حیاء عثمان۔ اب زبان سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وَأَقْضَاهُ مَالِي، میری ساری جماعت کے اندر سب سے اعلیٰ فیصلے کرنے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں محمد کریم علم کا شہر ہوں اور میرا ویر علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ ٹھنڈا نہیں ہونا۔ حضرت نے فرمایا میں علم کا، بولو 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 ماشاءاللہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا۔ ایک دفعہ سب محبت سے کہہ دیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا حضور علم کا شہر اور میرے علی اس شہر کے دروازے، بالکل ہمارا ایمان ہے، حضور علم کے شہر ہیں اور میرا پیر علی المرتضیٰ اس کا دروازہ ہے۔ اکثر شہردار دوست ہو، میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک مارکیٹ ہے بڑی زبردست،
فات آپ ہیں، باقی ساتھی بیٹھے ہیں جو تاجر، توجہ فرمانا، ایک اعلیٰ قسم کی مارکیٹ ہے اور بڑی محفوظ مارکیٹ ہے کہ دروازے وغیرہ مضبوط ہے اس کے، مارکیٹ میں ضرورت کا تمام سامان ہے، لیکن اس مارکیٹ کے اندر آنے جانے والا کوئی نہ تاجر ہے، نہ سوداگر ہے، نہ گاہک ہے، تو مارکیٹ کامیاب ہوئی نا؟ سر سے نہیں، زبان سے بولے۔ مارکیٹ اچھی ہے، اس کے اندر تمام تر سامان موجود ہے، محفوظ اتنی کہ اعلیٰ قسم کے دروازے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس مارکیٹ کے اندر سودا لینے والا کوئی نہیں، تاجر کوئی نہیں، گاہک کوئی نہیں، ویپاری کوئی نہیں، کامیاب ہے نا یہ؟ نہیں۔ تو اب سمجھیے، آپ کو یہ سب حضرات نے سنوایا کہ حضور علم کا شہر، علی علم کے دروازے، لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ اس مارکیٹ کے پہلے تاجر کا نام ابو بکر ہے، اس مارکیٹ کے دوسرے تاجر کا نام امیر عمر ہے، اس مارکیٹ کے تیسرے تاجر کا نام عثمان غنی ہے، یہاں آنے والوں کا نام ابی بن کعب ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، جناب مقداد ہے، سلمان ہے، ابو ذر ہے، محمد کے غلام ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مارکیٹ بھی عظمت والی، اس کا دروازہ بھی عظمت والا، اور یہاں کاروبار کرنے والی جماعت بھی عظمت و شان والی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا وَأَقْضَاهُ مَالِي، میرا علی سب سے زیادہ صحیح فیصلے کرنے والا۔ اب جناب عمر پریشان، یزدجر کی بیٹی بیٹھی ہے، کسے دوں؟ جماعت پریشان ہوگی، بلایا علی المرتضیٰ تشریف لے آئیں، آ گئے حضرت عمر، جناب فاروق اعظم نے اپنا قصہ قضیہ واقعہ پیش کیا کہ یزدجر کی بیٹی ہے، کسے دوں کسے نہ دوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ علی، اللہ آپ کے مزید درجات بلند کریں، اللہ آپ کے مزید درجات بلند کریں۔ سن کے فرمانے لگے امیر المومنین، یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، بالکل آسان فیصلہ ہے۔ اچھا، کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حیدر قرار نے فرمایا تمام بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلا کر بی بی شہربانو کے ساتھ ان کا تعارف کرا دو، اور پھر جس کے متعلق وہ فرمائیں اسی کو دے دو۔ کہتے رائے بڑی اچھی، امیر المومنین موجود، ساتھ حضرت صدیق کا بیٹا، فرمائے بیٹی شہربانو، یہ ہمارے پہلے خلیفہ کا بیٹا ہے عبد الرحمن، میں امیر المومنین عمر، یہ میرا بیٹا ہے عبداللہ بن عمر، یہ سامنے حضور کے دوہرے داماد عثمان، ادھر دیکھو شہزادوں کے باپ سیدنا حیدر قرار، اور یہ جناب حسن حضور کے بیٹے، یہ جناب حسین حضور کے بیٹے، بیٹی شہربانو، یہ سب افراد تیرے سامنے ہیں، جس کے متعلق آپ کہے میں آپ کا رشتہ اسی کے ساتھ کر دوں۔ ذرا ذوق سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچا بیان کا ماحول بنائے سبحان اللہ۔ لکھا ہے جناب شہربانو نے ایک ایک کے چہرے کو دیکھ کر کہا امیر المومنین میرا رشتہ حسین ابن علی کے ساتھ کر دو۔ حضرت عمر کہتے ہیں شہربانو ہو گیا رشتہ، لیکن ذرا راز تو بتاؤ، میں امیر المومنین ہوں، یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں، یہ حضور کے دوہرے داماد ہیں، یہ مرد میدان فاتح خیبر علی المرتضیٰ ہیں،
آپ نے کسی کا انتخاب نہیں کیا، اس بچے کا انتخاب کیا۔ علماء لکھتے ہیں جس طرح ساون کی بدلی برستی ہے، یوں شہر بانوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو کے کہتے امیر المومنین 1 ہفتے سے میں تمہاری قید کے اندر ہوں، ہر رات میں محمد کریم کی زیارت کرتی ہوں اور میں اسی شکل کو محمد کی گود میں دیکھتی ہوں، میں روزانہ اسی شکل کو حضرت کی جھولی میں دیکھتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرا رشتہ ان کے ساتھ ہو جائے تاکہ خاندان نبوت کے ساتھ میرا تعلق منسلک ہو جائے۔ یہ شہر بانو مفتوح ہے حضرت عمر کی، بیوی ہے جناب حسین کی اور ماں ہے جناب سیدنا زین العابدین کی۔ واقعہ آ رہا ہے، ایک بات پہلے میں عرض کر دوں، زین العابدین عظیم شخصیت ہے، ان کا لقب ہے سجاد۔ سبحان، شام سے جب یہ قافلہ کربلا سے یہ قافلہ شام کی طرف جانے لگا نا، سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا، مخدرات اہل بیت، حضرت سیدنا زین العابدین، یہ قافلہ جب کوفے سے کربلا سے جانے لگا شام کی طرف، راستے میں ایک بدقسمت بیٹھا ہوا تھا، اس نے چوٹ کی اور کہنے لگا سناؤ میاں، آئے تھے تم ادھر، کون جیتا کون ہارا؟ تم یہاں آئے تھے، سناؤ کون جیتا کون ہارا؟ علماء لکھتے ہیں جب اس نے زبان سے جملہ نکالا، حضرت زین العابدین نے فرمایا میاں ابھی عصر کی اذان آئے گی، اگر آذان کے اندر تیرے نانے کا نام لیا جائے تو جیت گیا، اور اگر میرے نانے کا نام لیا جائے تو میں جیت گیا۔ میرے محترم دوستو، یہ فاتح کربلا ہیں، یہ میدان کربلا کے اندر جوان مردی کے جوہر دکھانے والے ہیں۔ اللہ ان کی محبت آپ کو اور مجھے نصیب فرمائے۔ حضرت عمر کا میں نے صرف ایک واقعہ پیش کیا ہے، جناب عثمان کی محبت۔ حضرت عثمان عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں۔ قافلہ جا رہا ہے مدینہ شریف سے مکہ عمرہ۔ اب دیکھیے ذرا عقیدت، فرمایا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے اس قافلے کی سپہ سالاری آپ کریں، قیادت آپ کریں، تاکہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو کہ ہمارا قافلہ محمد کی بیٹے کی قیادت کے اندر جا رہا ہے۔ وقت مختصر ہے، جمعے کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، کہنے کو بہت باتیں ہیں۔ حضور کے ایک عظیم المرتبہ صحابی ہیں جناب ابو ہریرہ، یہ تمام صحابہ میں سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے ہیں۔ عمر مبارک بھی بڑی ہے، لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ سے دور جنازہ تھا، یہ تمام حضرات جنازہ پڑھ کے واپس آ رہے ہیں۔ غور کرنا، راستے کے اندر گرمی کا وقت تھا، امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے کچھ سانس اور دم لینے کے لیے، پھر آگے چلیں گے، آپ دیکھیں گے تو بات بنے گی۔ ادھر سے ابو ہریرہ آ گئے، حافظ الحدیث، تمام صحابہ میں سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا۔ دیکھا سامنے حضرت حسین بیٹھے ہیں، تو جناب ابو ہریرہ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور اسی چادر کے ساتھ حضرت حسین کے پاؤں کو صاف کرنے لگے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اور محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ حد ہے عقیدت و محبت کی۔ حضرت نے اپنی چادر کے ساتھ سیدنا حسین ابن علی کے قدمین شریفین کو صاف کیا،
تو حضرت حسین کہتے ہیں ابو ہریرہ نانا جان کے بڑے صحابی ہو، عمر میں بھی آپ بڑے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لکھا ہے حضرات نے کہ سیدنا ابو ہریرہ رو پڑے اور کہنے لگے حسین اگر میں تیرے چہرے کو دیکھوں علی کا بیٹا ہے، اگر میں تیرے نسب کو دیکھوں تو نبی کا بیٹا ہے، میں تو محمد کے قدموں پر اپنے سر کی چادر ڈال رہا ہوں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے جلیل قدر صحابی، ٹائم کو دیکھتا ہوں جلدی جلدی گھڑی چل رہی ہے، مضمون کو دیکھتا ہوں تو بند کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ عظمت والے صحابی جناب بلال رضی اللہ عنہ، امام الانبیاء کے مؤذن، حضرت کے انتقال کے بعد حضرت بلال مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ شاہ صاحب باقی میرے عزیزوں غور کرنا، کچھ مہینے گزرے، خواب کے اندر امام الانبیاء کی ملاقات ہوئی جناب بلال کو، اور میرے آقا نے فرمایا ما ھذا الجفا، اس کا ترجمہ میں سراقی میں کروں تو مزہ آئے گا، ما ھذا الجفا، بلال ایویں بھی کریں دے جو آمن ونجان چھوڑ دیویں دے۔ معلوم ہوتا ہے وہاں آنے جانے والوں کی حاضری لگتی ہے، حضور کو پتہ چلتا ہے۔ ما ھذا الجفا، بلال کیا کیا تو نے آنا جانا چھوڑ دیا؟ حضرت بلال مدینہ شریف آئے، صحابہ جمع ہو گئے، بلال آ گئے ہو، آج منبر پر وہی اذان سناؤ جو حضور کے زمانے میں دیتے تھے۔ بدری صحابہ کو انکار کر دیا، سابقین اولین کو انکار کر دیا، بیعت رضوان والوں کو انکار کر دیا۔ سب نے سوچا آئیے ہمارے پاس ایک راہ ہے، اسے استعمال کریں۔ سیدہ فاطمہ کے دروازے پر گئے، جنتی عورتوں کی سردار کے دروازے پر گئے، سیدہ شہزادوں کے ہاتھ بلال کو حکم کریں وہ آذان سنائے۔ سب کو ٹال سکتا ہے، تمہیں نہیں ٹال سکتا۔ شہزادے امی کا پیغام لے کر آئے، علاقے والوں جس بلال نے سب کو ٹھکرا دیا تھا ایک لفظ آگے نہیں بولتا، کہتے حاضر میں فاطمہ کا بھی نوکر تمہارا بھی نوکر، آذان سنواؤں گا۔ آذان کا ٹائم آیا، جناب بلال نے شروع کی آذان، اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، جب زبان پر جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، علماء لکھتے ہیں بلال پر غشی طاری ہو گئی، زمین پہ گر گئے، ہوش آئی۔ کہنے والوں نے کہا بلال کیا ہو گیا؟ فرمایا یار سامنے پہلے حضور ہوا کرتے تھے، ان کے چہرے کو دیکھ کر میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، آج نبوت کا چہرہ سامنے نہیں، اس لیے دل اور دماغ متاثر ہوئے میں گر گیا۔ واجب الاحترام بزرگوں، وہ امام عالی مقام جو کبھی محمد کریم کے کندھوں پر سواری کرتے ہیں، جو زہرا کی جھولی میں سوتے ہیں، جنہیں پیار حیدر قرار کرتے ہیں، محرم الحرام کے اندر یہ مقدس قافلہ میدان کربلا کے اندر پہنچا۔ یکم 2 3 4 5 6 7 8 9 محرم الحرام کا دن گزرا، ادھر ابن زیاد اور شمر، ادھر پیارے حسین ابن علی، جناب قاسم اور ان کے متعلقین، 3 دن یا 7 دن امام عالی مقام کا پانی بند کیا گیا۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند،
تجھ کو خود ہی پسند ہے، مجھ کو خدا پسند۔ اب انداز اپنے اپنے ہیں۔ امام عالی مقام تشریف لے گئے خیموں کے قریب، ہر خیمے سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں سورۃ بقرہ، کہیں سورۃ ملک۔ امام عالی مقام نے صبر کی تلقین کی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، ادھر امام عالی مقام سامنے ابن زیاد اور اس کا لشکر۔ میدان کربلا کے اندر بہت کچھ سمجھانے کے باوجود، اللہ برا کرے دنیاوی لالچ کا، ابن زیاد کہتے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ امام فرماتے میرا یہ وہ ہاتھ ہے جہاں نانا رسول نے بوسے دیے، بابا مرتضیٰ نے بوسے دیے، جہاں امی زہرا نے بوسے دیے۔ میرا ہاتھ خنجر پہ آ سکتا ہے، نیزے پہ آ سکتا ہے، بھالے پہ آ سکتا ہے، مگر فاسق کے ہاتھ کے اندر میرا ہاتھ نہیں آ سکتا۔ لڑائی شروع ہوئی، سب سے پہلے 72 تن جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ میدان کربلا کے اندر جناب مسلم کے بھائی تشریف لے آتے ہیں۔ داد شجاعت حاصل کرنے کے بعد میدان کربلا کے اندر حضرت حسن کے بیٹے جناب قاسم تشریف لے آتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ قاسم کی شکل محمد کریم کی شکل سے ہم شکل تھے، ملتے جلتے تھے۔ علماء لکھتے ہیں جب یہ ہاشمی شیر میدان کربلا کے اندر آیا، دشمن کی صفوں کو تہہ تیہ کیا، فیصلہ کیا مل کے مقابلہ کرو، حملہ کرو۔ حملہ کیا، حضرت قاسم کا لاشا زمین پر گرا، مگر زبان سے جملہ ہے اللہ اکبر یا الہ العالمین۔ دنیا میں رہتا تھا تیری کبریائی کا ذکر، دنیا سے جا رہا ہوں تیری کبریائی کا ڈنکا بچاتا ہوا جا رہا ہوں۔ اب میدان کربلا کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دو عظیم نوجوان محمد و اون امی کے پاس جاتے، امی اجازت دو میدان کربلا میں جانے کی، بیٹا میر کارواں تمہارا ماموں ہے ان کے پاس جاؤ، ماموں جان اجازت دو میدان میں جانے کی۔ فرمائے بیٹے مجھے اپنی شہادت نظر آ رہی ہے، میں اپنی بہن کا دل کس طرح پریشان کروں، تمہیں میدان کارزار کے اندر بھیج کر، نہیں ہمیں اجازت دیجئے، اجازت دی جناب حسین نے، میں جلدی کر رہا ہوں، توجہ میری طرف۔ ماں کے پاس گئے، امی جان دعا کرو، میدان کربلا کے اندر جا رہے ہیں۔ ماں نے پیشانی چومی، رخسار کا بوسہ لیا، جاؤ میرے بیٹے میدان کربلا کے اندر۔ علماء لکھتے ہیں پھر پیچھے سے ماں کی آواز آئی، بیٹے ایک بات سن کر جانا۔ جی اماں جان۔ فرمانے لگی خیال کرنا محمد کے خاندان کے افراد ہو، میدان کربلا کے اندر سینہ پیش کرنا، پیٹھ نہ دکھانا۔ اللہ اکبر۔ شہزادے کہتے اماں دعائیں کرنا تیرا کام، استقلال کے ساتھ شجاعت کے کارنامے دکھانا ہمارا کام۔ حضرت محمد اون شہید ہوتے ہیں۔ اب میدان کربلا کے اندر جناب علی اکبر حضرت حسین کے بڑے بیٹے، آپ نے آ کر ایک لمبا چوڑا خطبہ دیا، جسے ایک ناظم نے نظم کے اندر پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کوفیو میری تلوار کی زد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کی تیزی سے کٹ جاؤ۔ جانتے ہو نا میں حسین ابن علی، میں فرزند حسین ابن علی ہوں، مجھ کو جانتے ہوں گے، شجاعت حیدری ہوں، مجھ کو پہچانتے ہوں گے۔ چمکتی دیکھ کر اس نوجوان کی تیغ کی دھاریں گری ڈھالیں، یکایک ہاتھوں سے چھٹ گئی تلواریں۔ لوگوں عدو کہتے کہ شاید پھر علی المرتضیٰ آئے، مقابلہ آنے والوں کے لیے بن کر قضا آئے۔ آخر کار جناب علی اکبر نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اب خیمے کے اندر تشریف لے گئے،
سجاد بیمار زین العابدین واض و نصیحت کی تلقین فرمائی، سیدہ زینب کو صبر کی تلقین کی۔ اللہ، علماء لکھتے ہیں کہ جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لیا، باہر خیمے کے تشریف لے آئے، منظر دیکھوں کربلا کا، طائرانہ نظر امام عالی مقام کی دشمن کی فوج کے اوپر۔ علماء لکھتے ہیں اچانک کسی بدبخت نے تیر مارا، معصوم بیٹے علی اصغر کے سینے کے اندر پیوست ہوا، بچہ والد کی گود کے اندر تڑپنے لگا۔ خیمے میں تشریف لے آئے تاکہ بچے کو سکون دوں، لیکن جب چہرے سے کپڑا ہٹایا بیٹا مالک حقیقی کو لبیک کہہ چکا تھا۔ واہ سید، تیرے صبر پہ قربان جاؤں، ایک نظر بچے کی طرف، ایک نظر اللہ کی طرف دیکھ کے کہتے اللہ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، پکے پھل مانگے دینے کے لیے تیار ہوں، کچے پھل مانگے تو بھی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ 2-3 منٹ باقی ہیں بیان کے۔ خیمے میں تشریف لے آئے، فرمایا زینب توجہ کرنا، اٹھ میری بہن، ایتونی بامامت محمد المصطفیٰ، نان محمد والی دستار اٹھا کر دے، وبسیف علی المرتضیٰ، ابو علی والی تلوار اٹھا کر دے، وبقوس حسن المجتبیٰ، بھائی حسن والا تیر کمان اٹھا کر دو۔ او کوٹدو کی جامع مسجد نقش بندی میں بیٹھ کر اس عاجل کی زبان سے عظمت اہل بیت سننے والوں، میں کہا کرتا ہوں جس طرح آج کی بہن اپنی دلہا بھائی کو بارات کے لیے بنا سنوار کے روانہ کرتی ہے، یوں میدان کربلا کے دلہا کو حضرت سیدہ زینب نے بنا سنوار کے میدان کربلا کی طرف روانہ کیا۔ بعض علماء لکھتے ہیں جب امام سواری پر سوار ہوئے، آپ کی چھوٹی بیٹی جناب سکینہ قریب آئی، اصل لفظ ہے سکینہ، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے سکینہ، سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور بڑے پیارے پیارے بول بول کے کہتی ہے بابا کب آؤ گے، کب کی انتظار کروں۔ میں ایک مثال دے کر یہ واقعہ سمجھاؤں، جس طرح آپ، میں یا کوئی ہمارا معزز بھائی لاہور کراچی کا سفر کرتا ہے، سامان سوٹ کیس بیگ تیار کرتا ہے، بیٹی آ کر پوچھتی ابا جان کب آؤ گے، کب انتظار کروں؟ کسی نے کہا 2 دن کے بعد، کسی نے کہا 3 دن کے بعد، کوئی کہتے 4 دن کے بعد۔ حسین کی بیٹی پوچھتی ابا تیرا راستہ کب دیکھوں، کب آئیں گے آپ میرے پاس، کب میری نظر دوبارہ آپ کے چہرے کو دیکھے گی، کیا بتائے ازل کا راہی میں کب آؤں گا۔ آسمان کی طرف نظر اٹھی، آنکھوں میں محبت کے آنسو جاری ہوئے اور اشارہ کر کے کہتے ہیں بیٹی افوض امری الی اللہ۔ آپ میدان کربلا کے اندر تشریف لے آئے، وہ خطوط پیش کیے کوفیوں میں خود نہیں آیا، تم نے ہمیں بلوایا ہے، لیکن سامنے سے وہی جواب یا شہادت یا بیعت۔ الغرض مقابلہ شروع ہوا، لوگ تو کہتے ہیں حسین بے بس تھا، بے کس تھا، میں کہتا ہوں علی کا بیٹا، نبی کا بیٹا، شجاعانہ گھر کا بیٹا میدان کربلا کے اندر یوں گرج رہا تھا جس طرح شیر اپنی کچھار کے اندر گرجتا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا، امام سواری سے اترے، سر سجدے کے اندر، عین حالت سجدے کے اندر سر تن سے جدا کیا گیا۔ غور کیجئے،
امام عالی مقام کی نظر سجدے میں کسی ذات کی طرف، قاتل کی نظر خنجر چلاتے کسی اور چیز کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ کا خاص بندہ سجدہ کرتا ہے اسے اللہ کے انوارات کی زیارت ہوتی ہے۔ امام عالی مقام کا سر سجدے کے اندر، کہنے والے نے بڑا عجیب کہا، کہتا ہے قاتل لعین، قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں، قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں، اور پیارے حسین محو تھے دیدار یار میں، پیارے حسین محو تھے دیدار یار میں۔ امام عالی مقام نے 10 محرم الحرام کو سر سجدے کے اندر ڈال کے اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ میں کیوں نہ کہوں کہ جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ واہ حسین اب تلک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی فاسق کی بیعت وہ حسین۔ امام عالی مقام کا آخری سبق، نہ خدا کی عبادت چھوڑنی ہے نہ اللہ کی رضا چھوڑنی ہے۔ آخری وقت کے اندر عبادت خدا جاری ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہے۔ امام عالی مقام، میں دعا گو ہوں اللہ مجھ گنہگار کو، آپ سب حضرات کو محمد و آل محمد اصحاب محمد کا در کا نوکر بنائے، حسین ابن علی کی محبت اسوہ شبیری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ان مقدس لوگوں کے ذکر خیر کی برکت سے ہماری حاضری منظور و مقبول فرمائے، اللہ ہمارے جائز ارادے پورے فرمائے، اللہ ہمارے برے ارادے رد فرمائے، اللہ ہماری تمام ضرورتیں اپنی رحمت کے ساتھ پوری فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے